مجھ پہ جو احسان کیا ہے وہ میرے نام کا کیا ہے. فضل احمد جو نام رکھا ہے ابھی تک اس نام کی لاج رکھتے ہوئے رب مجھے اسی کا کھلا رہا ہے. مجھ میں کچھ نہیں ہے اور ایسی سی منزلیں آئیں آپ حیرت زدہ رہیں گے کہ میں پائے استقامت کو کیسے مستقیم رکھ سکا. اور یہ اللہ کا فضل ہے اور فضل احمد پر فضل ربی ہوا تو میں ثابت قدم رہا. ورنہ بھٹکنے کے بڑے مواقع بھی تھے، راستے بھی تھے، اور خاص طور پر جوانی کا جو عرصہ ہوتا ہے وہاں اس کا امکان غالب گمان رہتا ہے. لیکن اللہ نے ایسے اساتذہ دیے بڑے جلیل القدر اور بڑے یعنی نستعلیق اساتذہ. مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ادھر شاہ احمد نورانی کی صحبت، مولانا شاہ احمد نورانی کی صحبت، شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت. یہ جو ایک شیر و شکر والی بات آپ کر رہے ہیں، طبیعت میں جو اعتدال ہے، جو محبت کی تھوڑی سی چمک یا رونق یا عکس نظر آتا ہے، ان اساتذہ کرام کی شفقت و محبت، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم رہنے کا ایک ثمر ہے. ورنہ مجھے آج بھی کچھ نہیں آتا، نہ جانے آئندہ بھی کچھ سیکھ پاؤں گا کہ نہیں. لیکن میں جب رب پر یہ کہتا ہوں اللہ میں رب زدنی علما، تو وہ چابی وہیں سے تالا کھلتا ہے اور اللہ کے حکم سے بولتا ہوں اور اللہ کے حکم سے ہی ختم کرتا ہوں. ڈاکٹر فضل احمد، میری صرف آپ سے دستبستہ گزارش ہے، آپ دونوں کی جو مرصع گفتگو ہے اس کے بعد تو میرا صوفے کے نیچے چھپنا ہی بنتا ہے. آپ کچھ شفقت فرمائیے. اور مدینۃ الاولیاء ملتان سے کون ہے؟ ہاتھ حوالہ رکھیں. سبحان اللہ کے علاوہ تو کچھ میرے پاس کچھ کہنے کو ہے ہی نہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم نور بھائی، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. کیسے بھیا؟ اللہ کے شکر. نور بھائی میرا نام صوبان ہے. سبحان نہیں، صوبان. سواد سے. جی یہ صحابہ سے. اس کے کیا معنی ہے؟ سمر والی سے. اچھا جی، صوبان سمر والا. جی یہ صحابہ کا جی نام تھا. اچھا جی. اچھا نور بھائی، میرا ایک سوال تھا. جی وہ یہ کہ اگر کسی کو قرآن مجید حفظ نہ ہو، ٹھیک ہے، اور وہ تراویح میں قرآن پڑھنا چاہتا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ کیا قرآن پاک اپنے پاس پکڑ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے جی، تو اس طرح سے تراویح پڑھ سکتا ہے؟ تو وہ آپ مطلب پیچھے نہیں کسی کے پڑھنا چاہ رہے، آپ خود ہی پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی، میں اصل میں میری مسز پڑھتی ہیں. اچھا جی. جی تو حافظ دی حافظہ دی ہے وہ. ٹھیک ہے جی. تو وہ اس طرح سے تراویح پڑھتی ہیں کہ قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کے پھر اس کو کسی مطلب ساتھ جو ٹیبل ہے اس کے اوپر رکھ دیتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر باقی وہ جو بھی اس کے اراکین ہیں وہ ادا کر کے اس طرح سے پڑھتی ہیں. جیسے اللہ کو تو بڑا ہی محبوب ہوگا آپ کی مسز جیسے پڑھتی ہیں. میں ڈاکٹر فضل احمد سے ضرور پوچھتا ہوں. ایک اور کوشچن ہوگا. جی ارشاد. وہ یہ کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ کا نزول ہے، امام مہدی کا ہے. اچھا جی. اور کانا دجال. اچھا جی. یہ اگر ان کی ترتیب آپ بتا دیں گے جی کس طرح سے ہیں اور کب آئیں گے. اچھا جی. جی یہ ہے. اور باقی بہت اچھا پروگرام ہے، آپ یقین کریں گے جی بہت عرصے سے میں کال ملا رہا ہوں. ٹھیک. آج بھی میری 2 دفعہ کال ملی ہے اور بیل جاتی رہی ہیں لیکن ریسیو نہیں ہوئی. تو مجھے آج بھی یہی تھا کہ شاید نہ ملے، لیکن یہ ہے کہ جی ایک دانیال صاحب کی کال آتی ہے ملتان سے. جی تو میں نے کہا اگر مل رہی ہے کال ملتان والوں کی بھی تو امید ہے کہ میری بھی مل جائے گی. نہیں دیکھیں وہ امید پہ تو دنیا قائم ہے. آپ ایک کال کی بات کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک. آپ کو بہت بہت مبارک. بہت اچھا پروگرام ہے. آپ سلامت رہیں. جزاکم اللہ. اور مولانا جو بھی بیٹھے ان کو بھی میرا بہت بہت السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ. جی ڈاکٹر فضل احمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک نماز کا تعلق ہے اس کا ایک طریقہ احکام متعین ہے. طریقہ یہ ہے، نماز میں تلاوت کی فضیلت ایک عام تلاوت کے مقابلے بہت زیادہ ہے، لیکن یہ تلاوت دیکھ کر نہیں ہو سکتی. ٹھیک. نماز نہیں ہوگی.
قرآن ہاتھ میں لے کر وہ جو قرأت قرآن کا جو حکم ہے نماز میں، فقروا ما تیسر من القرآن، جتنا بھی یاد ہے اتنا ہی پڑھو، اور جہاں سے یاد ہے اتنا ہی وہاں سے پڑھو. بالکل ٹھیک. لیکن قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر پوری تکمیل کرنے کی ضرورت، مطلب علیحدہ پڑھ لینا، علیحدہ پڑھ لیں. ٹھیک. لیکن تراویح ہو یا کوئی بھی نماز ہو، دیکھ کر قرآن کی تلاوت کرنے سے قرأت کا حکم ادا نہیں ہوگا اور نماز بھی نہیں ہوگی. وہ دونوں ہی مطلب توجہ بڑھ جاتی. بالکل ٹھیک. یہ ہے. ٹھیک. اور وہ دوسرا سوال جو ہے جی وہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی کچھ نشانیاں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، ساری کائنات ان کے ذریعے سے ملی. جی. اللہ کی شناخت ان سے، اللہ کی معرفت ان کے ذریعے سے ملا. بے شک. ہم قرآن ان کے ذریعے سے ملا. جی. سب کچھ انہی کے ذریعے سے ملا ہے. جی. تو قیامت کی نشانیاں بھی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، احادیث سے ہمیں جو ملے، انہوں نے 3 نشانیوں کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے. جی. ایک حضرت امام مہدی جی. علیہ السلام کا ظہور ہے، جی. دجال کا ظہور ہے، جی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. جی. مسئلہ یہ ہے کہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا. ترتیب بھی پوچھ رہے تھے. آرڈر. ہاں وہی بتا رہا ہوں. جی. پھر دجال آئے گا. ٹھیک ہے جی. وہ کوشش کرے گا مدینہ منورہ داخل ہونے کے لیے، نہیں ہو پائے گا. مکہ جانے کی کوشش کرے گا، نہیں ہوا. شام کی طرف اس کا سفر رہے گا. اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام شام کی بڑی مسجد میں نماز کی امامت فرمائیں گے. ادھر دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا. پھر اتنے میں عصر کے وقت اللہ کے حکم سے فرشتوں کی معیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، اور جب ظہور فرما کر نیچے مسجد کے کونے سے مسجد کے اندر داخل ہو جائیں گے اور نماز کھڑی ہونے والی ہوگی. جی. حضرت امام مہدی علیہ السلام امامت کی بھی درخواست کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آپ امامت فرمائیں. نماز کے بعد اب یہ بات طے ہو گئی ہے کہ تینوں ظہور پذیر ہو چکے ہیں، اب دجال سے مقابلہ ہونا ہے. تو امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں لشکر روانہ ہوگا اور چن چن کے دجال اور ان کے لشکر کا خاتمہ کر دیں گے. ٹھیک. تو یہ تھوڑی سی مختصر. بالکل ٹھیک. جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ. میں آپ لوگوں کو صرف خواتین و حضرات یہ بتا دوں کہ بڑی ہماری خوش بختی ہے کہ صبح 6 بجے تک انشاءاللہ العزیز بابا محمد یحییٰ خان اور ڈاکٹر فضل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے. اور میں اگر اس پہ بے اختیار یہ کہوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو بالکل غلط نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاؤں خواتین و حضرات، اچھی صحبت میسر آ جائے تو کمال ہی ہے. اور ایک اور گزارش آپ سے کروں کہ کتاب تو آپ پڑھتے ہیں اور پڑھنا چاہیے اور خوب پڑھیں، کبھی کوشش کیجئے اللہ کے بندوں کو پڑھنے کی بھی، تو آپ کو بڑا لطف آئے گا. اور آپ اللہ کرے کہ اس فن اور ہنر میں آپ کو بہت وہ مہارت حاصل ہو جائے. تو ایک سپریم بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پڑھنے کی کوشش کریں گے بابا محمد یحییٰ خان اور ڈاکٹر فضل احمد کو. جی معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. نور رمضان کی لائیو ساری ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں بابا محمد یحییٰ خان اور ڈاکٹر فضل احمد، اور ان دونوں احباب کا بہت شکریہ بھی مجھے ادا کرنا ہے آپ سب کی طرف سے بھی اور ہم ٹیلی ویژن کی طرف سے بھی. بابا جی، سفر آپ نے بہت کیا ہے، اردو والا بھی اور انگریزی والا بھی. تو یہ مجھے بتائیے کہ کہتے ہیں کہ سفر وسیلہ ظفر، اور آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ سفر میں جو کچھ انسان سیکھتا ہے، ایک تو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس، اس کے علاوہ آپ تو ایک راہ پہ چل رہے ہوتے ہیں، راستے میں جانے کتنی راہیں آتی ہیں. کتنا ضروری ہے انسان کے لیے زندگی میں سفر کرنا؟ اگر آپ اپنے ان بزرگوں کی زندگیوں پہ نظر ڈالیں جن کو ہم اپنا آئیڈیل اور رہبر مانتے ہیں، چاہے وہ ادیب ہیں، چاہے فلاسفر ہیں، چاہے سائنٹسٹ ہیں، چاہے اولیاء کرام ہیں، علم و ادب سے، فن و ہنر سے جس کا بھی کوئی واسطہ رہا ہے، جس پہ بھی نظر ڈالیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ
وہ ساری زندگی چلتے ہی رہے، ٹھیک، محض سفر رہے. کوئی توران سے چلا، کوئی عرب سے چلا، کوئی افغانستان سے چلا، کوئی ازبکستان سے چلا، کوئی نیل کے ادھر سے آیا، کوئی بخارے کے ادھر سے آیا. ٹھیک. آج بھی ہمارے ہاں جتنے بھی ہمارے اولیاء کرام یہاں پہ آسودہ خاک ہیں، ان کو دیکھیں تو وہ مقامی بہت کم ہیں، باہر سے ہی تشریف لائے ہوئے سارے لوگ. تو تحصیل علم مکتب میں جو ہوتی ہے وہ بھی اہم ہے، لیکن جو کائنات میں پھیل کے ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہے، اس کے بغیر کام نہیں بنتا. ٹھیک. تو یہ بڑا ضروری ہے، بڑا ضروری ہے. ہوا جو ہے اور پانی جو ہے اور جو خوشبو ہے وہ اس لیے معطر، صاف اور کشادہ ہوتی ہیں کہ ان کے یہاں رکاوٹ کوئی نہیں ہوتی. ان کا سفر جاری اور ساری رہتا ہے، صحیح. کہیں وہ رکتے نہیں. رکتے نہیں. ہوا رک جائے گی تو بدبو میں تبدیل ہو جائے گی، پانی رک جائے گا تو بدرو میں تبدیل ہو جائے گا، اور جو پاؤں رک جاتے ہیں وہ فارغ زدہ ہو جاتے ہیں. ان کا سفر جاری رہنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کے سب سے نیچے پاؤں ہیں اور سب سے اوپر اس کا دماغ ہے. سارا کام یہی دونوں چیزیں کرتی ہیں. ہم جب کہتے ہیں یار تم سوچتے نہیں ہو، تمہارا دماغ خالی ہے، تمہاری کھوپڑی میں بھیجا نہیں ہے، کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ان سے کام نہیں لیتے. ایک شخص اگر پڑا رہتا ہے یا اس کا دائرۂ عمل جو ہے بہت چھوٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپاہج ہے. ساری توانائی اور قوت جو ہے وہ پاؤں سے اور سر سے ملتی. ٹھیک. ان دونوں کو مصروف رہنا چاہیے، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ ان دونوں کا ہی محتاج ہے. حرکت میں برکت. حرکت میں برکت، یہ سیدھی سی بات ہے. جگہ کی تبدیلی سے کیفیت بھی بدل جاتی ہے. یہ حکم ہے، یہ حکم ہے کہ ہجرت کرو. اور اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے اولیاء کرام، ہمارے صحابہ کرام، آپ دیکھیں گے کہ سوائے چند ایک کے کوئی بھی اپنے ملک میں، اپنے شہر میں دفن نہیں ہوا. پیدا کہیں ہوئے اور رکے کہاں جا کے. یعنی پیغام رساں ہی رہے، اللہ کا پیغام لے کر پھرتے رہے. لیکن اب پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ سفر پہ اگر دیکھا جائے تو سفر میں دیکھا جائے اور گلیشیئر کہاں آ کے چلتا. صحیح. میری بڑی خواہش تھی کہ میں نیل کے منبع کو دیکھوں، اچھا جی. کیونکہ میری زندگی میں دریائے نیل کا اور فرات کا بڑا اثر رہا، اور بڑا متاثر رہا ان سے. وہاں بڑا لمبا سفر طے کر کے تو میں گیا دیکھنے کے لیے کہ نیل نکلتا کہاں سے. جانتا تو اللہ ہی ہے، لیکن جو اس کا منبع ہے، اللہ اکبر کبیرہ. پھر میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں سے وہ پانی چلا تھا. ٹھیک. ان کا واسطہ حضرت موسیٰ سے ہوا، فرعون سے ہوا. تو جی ایک امریکہ سے ایک کال ہے، اور امریکہ میں تو سب کو جشن آزادی کی مبارک بھی دینی ہے، جبھی تو 14 اگست کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نور جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں جی؟ جشن آزادی مبارک آپ کو. بہت بہت آپ کو بھی اور سب پاکستانیوں کو ہماری طرف سے بہت زیادہ جشن آزادی مبارک ہو. خیر مبارک. اور نور بھائی میرا ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے. جی جی. مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ آج کل رمضان المبارک ہے اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں اپنی برسا رہا ہے. جی. تو اس میں اگر کوئی جیسے آپ سے ناراض ہے اور آپ ہر ممکن کوشش کر کے اسے راضی کرے،
लेकिन फिर भी वो आपका सच्चे दिल से राजी ना हो तो अल्लाह ताला के लिए हमें क्या करना चाहिए उस ठीक। बंदे के साथ? इसके अलावा कोई सवाल है आपका? इसके अलावा तो मुझे बाबा जी का नंबर चाहिए। जी, वो तो आप होल्ड पे ठहरेंगी तो आपको मिल जाएगा। मैंने सिर्फ ये गुजारिश करनी थी कि तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। सो आप अपने हिस्से का काम तो जरूर कीजिएगा, बाकी तफसील डॉक्टर फजले अहमद से हम जरूर बहुत लेंगे। ज्यादा दफा कर चुकी हूँ। मेरे एक्चुअल में इन लॉज हैं तो उनके साथ मैं बहुत अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। मैं एक्चुअल में टीवी पे ऐसे बताना नहीं चाहती जी, थी, बिल्कुल लेकिन ठीक। मैंने बहुत, आपको पता है यहाँ अमेरिका में ऐसा हमारे पास कोई सिस्टम नहीं होता कि हम इस तरह की कुछ एडवाइस या इस तरह का कुछ मशवरा ले सकें। तो ये उलमा है और अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे कि आप टीवी पे इस तरह से आके नहीं, और हमारे आप सलामत रहे मैम, लेकिन मैं एक गुजारिश आपसे और करूं, इस दुनिया में हर इंसान अपना क्वेश्चन पेपर लेके आया है, तो किसी में कोई सवाल कंपलसरी है और किसी का ऑप्शनल है। तो अब जो आपके सवाल कंपलसरी हैं वो आपको हल करने होंगे और अल्लाह आपकी मदद करेगा इंशाल्लाह। वो तो बहुत शुक्र है, रब का बड़ा मेहर है मुझ पे। जी, जी। लेकिन बस बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं अपने हस्बैंड की तरफ से, मेरे हस्बैंड मुझे करने नहीं देते, क्योंकि वो कहते हैं ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरी बहनें हैं, तुम्हें इसका कोई गुनाह नहीं है। तो मैं इस सूरत में सिर्फ पूछना ये चाहती हूँ कि मेरे इन-लॉज मेरे साथ रहते हैं, तो आया उनसे अगर मैं माफी बहुत दफा मांग चुकी हूँ, लेकिन वो लोग फिर भी कभी मुझे इस तरह से दिल से, सच्चे दिल से माफ दिल नहीं तो करते। अल्लाह ही जानता है, आप रज के प्यार करें उन्हें, बाकी डॉक्टर साहब से पूछते हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। फैसल साहब हैं कराची से, उनके पास भी एक सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूर भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं भैया? नूर भाई एक छोटा सा प्रोफेसर साहब की सवाल। जी जी। सर मेरे ये मसला है कि मैं रोजे तो मुसलसल पूरा रख रहा था। अच्छा जी। ये अब पिछले दिनों में मेरे को हो गया हैजा वगैरह हो गया ना, ठीक है जी। उल्टी और जुलाब हो गए थे, ठीक है जी। फिर भी मैंने रोजा नहीं छोड़ा। अच्छा और जी। उसके बाद जो है ना, अब मैं रोजा रखता हूँ तो मेरे को मुसलसल तकरीबन नमाज पढ़ने के टाइम पे जाता हूँ तो मेरे को उल्टियाँ हो जाती हैं। अच्छा जी। इस सूरत में मेरा रोजा रहेगा और या नहीं? ये रोजे के दौरान आपको क्या हो जाती है? हाँ जी ठीक है, वो इस पे हम पहले बता चुके हैं, लेकिन डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं। शुक्रिया फैसल मियां, अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको सेहत दे। कितने मिनट हैं? 3 मिनट हमारे पास है। जी डॉक्टर साहब, पहला सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में इस्लाम सलामती चाहता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी भी है, जो अपनी उम्र में बरकत चाहता है, रोजी में बरकत चाहता है, जन्नत के बीच अपने लिए महल तामीर कराना चाहता है, तो सिला रहमी करें। सुभान अल्लाह। ये तो हुक्म हुआ ठीक। आक़ा दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब इस खातून के सवाल की तरफ मैं आता हूं। जी। इस बुनियाद को रखते हुए जी नेक नियति से, दिल में कोई खोट नहीं है, अगर होता तो ये सवाल नहीं करती। ठीक। अपने फर्ज की अदायगी के लिए ये दीदा व दानिस्ता उन हुकूक की अदायगी की ख्वाहिश भी रखती हैं। अगर इनकी तरफ से कोई कसर नहीं है, कोई ज्यादती नहीं है उनके हुकूक की अदायगी में, इनके फर्ज की अदायगी में, तो ये इंदल्लाह किसी गुनाह का मुर्तकब नहीं गिरदाना बिल्कुल जाएगा। ठीक है। इसीलिए कि इन्नमल आमालु बिन्नियात है, ये सारे अमाल का दारोमदार नियतों पर है। इनकी नियत सच्ची है, इरादा नेक है, और घर के मखसूस हालात अगर इनको इस माहौल को बेहतर बनाने में साजगार नहीं है, तो इनसे एक मेरी दरख्वास्त ये होगी, तहज्जुद की नमाज में दुरूद इब्राहिमी 21 मरतबा पढ़ के दुआ करें, इंशाल्लाह माहौल जल्दी तब्दील हो जाएगा। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह लजीज। दूसरा वो हैजा हो गया था, रोजे उन्होंने नहीं छोड़े, देखिए, क्या हो जाती? खुद कह हो जाने से रोजा नहीं नहीं टूटता है। टूटता। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत फैसल में आपको जवाब मिल गया। मैंने आपको सिर्फ ये बताना था खातिन हज़रात के कराची और उसकी गिरदोनवा में इंतहाए सहर का वक्त है 4:43 और हमें एक सुप्रीम ब्रेक की तरफ बढ़ना है। और गुजारिश आपसे सिर्फ ये है कि क्या सिला रहमी से क्या अच्छी बात हो सकती है रमज़ान मुबारक में, और फिर इसका सिलसिला आगे भी चलता रहे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक सुप्रीम ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।
حسن آپ کی خدمت میں حاضر. انتہائی قابل احترام مہمانان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ آپ سے کوئی بات ہو، ایک تو آج خیال آیا، معذرت اس بات کی، شکریہ ادا کرنا ہے ان سب گھروں میں ان لوگوں کا جو سحری اور افطاری کا اہتمام کرتے ہیں. اور ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ ایران تشریف لے گئے، تو وہ بس میں جب بیٹھے تو بس میں سے انہوں نے جس سواری کو بھی اترتے دیکھا تو وہ ایک جملہ بول کے جاتی تھی. پھر وہ کسی کے یہاں مہمان ہوئے، جب وہ کھانا کھا چکے تو وہی جملہ انہوں نے وہاں سے بھی سنا. اب میں تو بالکل پیدل ہوں فارسی سے، تو انہوں نے اس کے معنی پوچھے کہ اس کے معنی کیا ہیں. تو انہوں نے بتایا اس کے معنی یہ ہے کہ وہ سواری نے اترتے ہوئے ڈرائیور سے یہ کہا کہ تم نے مجھے میری منزل تک پہنچایا، اللہ نہ کرے تمہارے ہاتھ کبھی دکھیں. اور پھر جہاں وہ کھانے کے لیے گئے تو کھانا کھانے کے بعد بھی انہوں نے جنہوں نے کھانے کا اہتمام کیا ان کے لیے کہا کہ آپ نے ہمیں اتنا مزیدار کھانا کھلایا، اللہ نہ کرے کہ آپ کے ہاتھ کبھی دکھیں. تو میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے آج جو زرشک پلاؤ کھایا ہے نیر آپا اور ڈاکٹر آفریدی کے ہاتھوں کا بنا ہوا، تو اللہ نہ کرے کہ کبھی ان کے ہاتھ دکھیں. اور یہ زرشک جو ہے یہ ایک اس کی قسم ہے کشمش کی غالباً، ابا جی ایسا ہی کشمش کی قسم. تو وہ شکر الحمدللہ کہ وہ میں آپ کو بلکہ تائید جو ہے اس کی کہ وہ کیسا تھا. آپ کے گھروں میں بھی ایسے تمام تر افراد موجود ہیں جو ایسا اہتمام، ڈاکٹر صاحب تشریف لائیے، جو ایسا اہتمام کرتے ہیں آپ کے لیے، تو ان کا ضرور شکر ادا کیا کیجئے، اور جن ہاتھوں سے وہ اس کا وہ کرتے ہیں اہتمام، اس کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ کبھی ہاتھ ان کے نہ دکھیں. ڈاکٹر فضل احمد السلام علیکم. یہ بتائیے کہ زرشک پلاؤ کیسا تھا؟ ماشاء اللہ کیا ذائقہ اللہ نے اس پلاؤ میں اتارا ہے. پکانے والے، لانے والے، کھلانے والے سب کو سب کی خیر، اللہ تعالیٰ سب کی روزی میں خیر برکت نازل ان کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے، صحت بھی دے، عافیت بھی دے، ایمان بھی دے، بالکل ٹھیک. اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار کرے. اور بالکل